قرآن کریم کی عظمت دیکھیے، اس کی رفت دیکھیے، بلندی دیکھیے گا۔ اگر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ جناب ہمارے اور آپ کے جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر۔ میں صرف ایک آیت کی بات بتا رہا ہوں، ایک آیت سنیے گا حضور، ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں اپنے احواریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابیوں نے خواہش یہ کی کہ حضور کہیں سفر پر چلتے ہیں تاکہ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور جو آپ کے ساتھ رہیں گے تو الگ ہی مزہ رہے گا، اور ہمارا بھی دل شاد رہے گا کہ ہمارے قائد، ہمارے رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک قبرستان ہے۔ ایک آیت کی عظمت بتا رہا ہوں، اور جو پورا قرآن ماہ رمضان میں پڑھیں گے اس کی عظمت الگ۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی قبرستان قریب آیا تو جناب موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا، اپنے صحابیوں سے کہا، دیکھو یہ قبرستان ہے، اس قبرستان سے ہمیں جلد سے نکلنا ہے اور نکلنے کے بعد آگے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ بہرحال انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد قبرستان سے تیزی کے ساتھ چلے گئے۔ جب یہ تیزی کے ساتھ نکل گئے، چلے گئے، جانے کے بعد منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اب منزل مقصود تک پہنچ گئے، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہی شخص، یہی ہمارے رہنما، یہی ہمارے نبی پھر واپس آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد ان صحابیوں سے کہا، دیکھو ہمیں اس قبرستان میں اسٹے کرنا ہے، ہمیں اس قبرستان میں رکنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک صحابی نے آگے بڑھا، قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو، علماء کرام سے معلوم کرو، صاحبان علم و فہم سے معلوم کرو، تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے معلوم کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایک صحابی ہے، بڑھنے کے بعد کہتا ہے، یا نبی اللہ آپ یہ بتائیے کہ جب ہم ادھر سے جا رہے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس قبرستان سے تیزی سے نکلنا ہے، تو ہم تیزی سے نکل گئے، منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ جب منزل مقصود تک پہنچے تو اب واپس آئے، آپ نے کہا کہ اس قبرستان میں اسٹے کرنا ہے، رکنا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی اللہ نے کہا، صحیح ہے، اگر تم نے سوال کیا ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم جا رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک قبر تھی، اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا، میں نے اس لیے تم سے کہا کہ ہم کہیں اس میں ملوث نہ ہو جائیں، ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ اس قبرستان میں ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ جب ہم چلے تو چلنے کے بعد وہاں پر پہنچ گئے۔ اچھا تو قبلہ یہ بتائیے گا، نبی اللہ یہ بتائیے، اب آپ نے رکنے کو کیوں کہا؟ کہا جب ہم واپس آئے تو اب اس قبرستان میں اسی قبر پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اسی پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کہا حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا کچھ نہیں ہے، یہ صاحب قبر جب اس دنیا سے عالم جاویدانی میں پہنچا، عالم فانی سے عالم جاویدانی میں پہنچا تو اس کے اتنے گناہ تھے تو اللہ نے اس قبر پر عذاب نازل کر دیا۔ تو کہا پھر یہ رحمتیں نازل کیوں ہوئیں؟ کہا رحمت، جملہ سنیے گا، صاحبان علم و فہم کے حوالے کر رہا ہوں، کہا رحمتیں اس لیے نازل ہوئی، اس نے جب یہ اس دنیا سے اس عالم جاویدانی میں آیا تھا تو اس نے اپنا ایک چھوٹا سے بچے کو چھوڑا تھا۔ جب یہ بچے کو چھوڑا تھا تو اب یہ بچہ ممیز ہوا، جیسے ہی بڑا ہوا، ہونے کے بعد اس کی ماں نے ایک عالم دین کے پاس لے گئی، لے جانے کے بعد عالم دین سے کہا آقا صاحب اس کی بسم اللہ کرا دیجئے، اسے بسم اللہ پڑھوائیے۔ بس جیسے ہی اس عالم دین نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، اس کے بچے نے بسم اللہ کہی تو اس نے، اللہ نے اس کے عذاب کو ہٹا لیا، دنیا والوں کو بتا دیا اللہ وہ رحمان ہے، جب بسم اللہ سے عذاب ہٹ سکتا ہے تو ہمیں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔
عمل بچے نے کیا، عمل بچے نے کیا، عذاب باپ کی قبر سے ہٹا دیا گیا۔ یوں ہی نہیں فرمایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو علم دلائیے گا، عالم بنائیے گا، صاحب علم بنائیے گا، کیونکہ جب صاحب علم بناؤ گے تو اس دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر۔